میں ایک مثالی جمہوریت اور آزاد معاشرے کا خواہش مند ہوں جس میں تمام لوگ ایک ساتھ امن سے زندگی بسر کر سکیں اور انہیں ایک جیسے مواقع میسر ہوں۔ یہ میرا مشن ہے جس کی تکمیل کے لیے میں زندہ ہوں، لیکن اگر اس مشن کی تکمیل کے لیے مجھے زندگی کی قربانی بھی دینا پڑی تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ ہیں جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر اور ملک کو نسلی امتیاز سے پاک کرنے کی جدوجہد کی علامت سمجھے جانے والے رہنما نیلسن منڈیلا کے، جو کہ انہوں نے ریومنیا کورٹ میں اپنے خلاف تشدد کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام کے ایک کیس میں اپنا دفاع کرتے ہوئے کہے تھے۔ وہ مدعو چند ان لیڈران میں شامل تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر ایک چوتھائی سے زیادہ حصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارا۔ 27 سال کی مسلسل قید کے بعد نیلسن منڈیلا کو جب رہائی ملی تو انہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز وہیں سے کیا جہاں 27 سال پہلے وہ پابند سلاسل کر دیے گئے تھے۔ نیلسن منڈیلا 1918 میں جنوبی افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے تھیمبو نامی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ پیدائشی نام رولیہلا ہلا رکھا گیا، لیکن خاندان میں انہیں مادیبا کہا جاتا تھا۔ اسکول میں ان کے استاد نے ان کا نام تبدیل کر کے انگریزی میں نیلسن رکھ دیا، یوں انہیں نیلسن منڈیلا کے نام سے شہرت ملی۔ نیلسن کے والد تھیمبوپا شاہی خاندان کے سربراہ کے مشیر تھے۔ قبیلے کے سبھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ 9 برس کی عمر میں والد وفات پا گئے۔ تھیمبو قبیلے کے سربراہ نے نیلسن کی ذہانت بھانپتے ہوئے انہیں شاہی خاندان کے ایک اور مشیر کے سرپرستی میں دے دیا تاکہ ان کی تربیت بہتر انداز میں ہو سکے۔ انہوں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی اور اپنے ساتھی اولیور تھیمبو کے ساتھ مل کر 1952 میں جوہانسبرگ میں ایک دفتر بنا کر باقاعدہ قانونی پریکٹس کا آغاز کیا۔ ان کی مدد سے بہت سے نادار لوگوں کو انصاف ملا۔ ساتھ ہی وہ افریقن نیشنل کونسل میں شامل ہو کر نسل پرستی کے خلاف جدوجہد میں شامل ہو گئے۔ نیلسن نے 1944 میں جیل کے ایک پرانے ساتھی کے رشتہ دار ایولن نامی لڑکی سے پہلی شادی کی۔ ایولن ایک نرس تھی، ان کے 3 بچے تھے، لیکن نیلسن کی سیاسی مصروفیات نے رفتہ رفتہ ان کی ازدواجی زندگی کو متاثر کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایولن نے نیلسن کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اسے نظر انداز کیے رکھا تو وہ اس پر گرم پانی پھینک دے گی۔ لیکن پھر 1957 میں دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں۔ 1958 میں نیلسن نے ایک خوبرو سماجی کارکن ونی میدی کیزلا سے شادی کر لی۔ دونوں کا ملنا جلنا کئی سال پرانا تھا۔ شادی کے فوراً بعد نیلسن کو روپوش ہونا پڑا۔ صدر بننے کے بعد نیلسن نے اپنی قید کے دوران سماجی خدمات کے بدلے میں اپنی بیگم ونی کو بھی کابینہ میں شامل کر لیا۔ جلد ہی ونی پر پارٹی فنڈز کے غلط استعمال کے الزامات زور پکڑتے گئے، جس کے سبب نیلسن نے 1996 میں طلاق دے دی۔ 1998 میں اپنی 80ویں سالگرہ کے موقع پر موزمبیق کے سابق صدر کی بیوہ گریکا مشیل سے تیسری شادی کی۔ گریکا کے سابق شوہر 1996 میں ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ نیلسن منڈیلا کو دور جدید میں ایک قابل احترام لیڈر کی حیثیت سے جو شہرت اور مقام ملا ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کے خلاف جو طویل جدوجہد کی، اس کا ثمر آج سب کو مل رہا ہے۔ نسل پرستی کے خلاف نیلسن منڈیلا نے اپنے دوست تھیمبو کے ساتھ مل کر جو مہم شروع کی، آگے چل کر وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ 1956 میں منڈیلا پر اپنے 155 ساتھیوں سمیت غداری کا مقدمہ چلا جو 4 سال بعد ختم ہو گیا۔ 1960 میں افریقن نیشنل کونسل کو کالعدم قرار دے دیا گیا، جس کے سبب منڈیلا کو روپوش ہونا پڑا۔ لیکن نسل پرست حکومت کے خلاف مظاہروں میں شدت آتی گئی۔ ایک دن 70 کے قریب پرامن سیاہ فام مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تو یہ پرامن تحریک نے شدت پسندی کا راستہ اختیار کر لیا، جس کی قیادت نیلسن منڈیلا کو کرنا پڑی۔ چنانچہ منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر حکومت مخالف تحریک کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام لگا کر 1964 میں عمر قید کی سزا سنا کر پابند سلاسل کر دیا گیا۔ 1980 میں منڈیلا کے دیرینہ ساتھی اولیور تھیمبو نے منڈیلا کی رہائی کے لیے بین الاقوامی تحریک شروع کی۔ اس دباؤ کے نتیجے میں 1990 میں جنوبی افریقہ کے صدر FWD کلارک نے ANC پر عائد پابندی کو ختم کرتے ہوئے نیلسن منڈیلا کو رہا کر دیا۔ 1993 میں انہیں امن کے نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ 1994 میں انہیں جنوبی افریقہ کا پہلا سیاہ فام صدر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انتہائی کم عرصے میں ان کی سیاسی بصیرت کے چرچے دنیا بھر میں ہوئے۔ انہوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سفید فاموں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ سفید فام جنگجو زولو قوم کو بھی دوستی کی دعوت دی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے ملک میں امن کی بحالی کی کوششوں میں قائدانہ کردار ادا کیا، بلکہ دنیا کے جس بھی کونے میں بدامنی دیکھی
اس کے خلاف آواز بلند کرتے پائے گئے۔ وہ دنیا کے ایک مدبر لیڈر کے طور پر بھی سامنے آئے اور اس کا اندازہ ان کو ملنے والی 100 سے زائد اعزازی ڈگریوں سے ہوتا ہے۔ صدارت چھوڑنے کے بعد نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے اعلیٰ ترین سفیر بن کر ایک نئے روپ میں سامنے آئے۔ انہوں نے HIV ایڈز کے خلاف مہم چلائی اور اپنے ملک کو 2010 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں میزبانی دلوانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے 2003 میں عراق امریکہ جنگ میں امریکہ کے بڑھتے ہوئے مظالم دیکھے تو بش سینئر کو ایک خط لکھا کہ اپنے بیٹے کو ان مظالم سے روکو۔ اس موقع پر انہوں نے مزید لکھا، میں ایسی طاقت کی مذمت کرتا ہوں جس کا صدر دور اندیشی کی صلاحیت سے عاری ہو، جو صحیح طریقے سے سوچ بھی نہیں سکتا اور دنیا کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دور جدید کا یہ مدبر سیاستدان 5 دسمبر سن 2013 کو وفات پا گیا، لیکن آج بھی لوگ اسے ایک شریف سیاستدان کے طور پر جانتے ہیں۔